رفیقان ملت اسلامیہ، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل رفا شہزادہ گلبو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بسر اسامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بغیرداب بلا استاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر اللہ کا نام لے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اس آیت کریمہ کے طرز بیان پر اگر غور کیا جائے تو جہاں یہ آیت کریمہ قربانی کے تعلق سے یہ بات بتا رہی ہے کہ بے زبان چوپایوں پر اللہ کا نام لیا جائے، وہیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یہ بہت پرانی رسم ہے جو پچھلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی جہاں معلوم ہوئی کہ پچھلی امتوں میں بھی قربانی کا رواج تھا، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قربانی بے زبان چوپایوں پر پہلے بھی ہوتی تھی، یعنی ماڈرن دور کے وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بے زبان چوپایوں پر تم اتیاچار کرتے ہو، تو قرآن کی زبان میں انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ رسم اس امت کی نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی پرانی ہے
کہ جب انسان اس دنیا پہ تشریف لایا تب سے قربانی کی رسم چلی آ رہی ہے۔ قربانی کی تاریخ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی۔ ہر امت میں قربانی پیش کرنے کے طریقے الگ تھے، نظام الگ تھا، ہر ایک کا انتظام الگ تھا۔ سب سے پہلی قربانی جو انسان نے کی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت حابیل اور قابیل نے پیش کی۔ انسانیت میں انسان کے دنیا میں آنے کے بعد قربانی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی کیسے پیش کی گئی؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک سے ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ نظام یہ تھا کہ پہلے حمل سے جو لڑکا ہوتا تھا دوسرے حمل والی لڑکی سے پہلے حمل والے لڑکے کا نکاح کیا جاتا تھا۔ تو جب قابیل پیدا ہوا تو قابیل کے ساتھ اقلیمہ نامی حضرت آدم علیہ السلام کی لڑکی بھی پیدا ہوئی، اور دوسرے حمل میں حضرت حابیل پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ لیہودہ نامی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تو نظام یہ بنتا تھا، اصول یہ تھا کہ قابیل کی شادی ہونا تھی لیہودہ سے اور حابیل کی شادی ہونا تھی اقلیمہ سے، لیکن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی تو قابیل یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی شادی لیہودہ سے ہو اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اصول اس کے سامنے پیش کیا کہ بیٹا یہ اصول ہے کہ پہلے حمل والوں کا نکاح دوسرے حمل والوں سے ہوتا ہے۔ تو قابیل بولا یہ آپ کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے تو ایسا کہیں نہیں فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی پیش ہوگی اور قبول ہو جائے گی، جس کی قربانی رب قدیر قبول کر لے گا اس کی شادی اقلیمہ کے ساتھ کر دی جائے گی۔ حضرت حابیل آپ ایک بکری لے کر کے آئے اور قابیل نے کچھ غلہ کچھ اناج رکھا، یہ قربانی میں پیش کیا۔ اب قربانی قبول ہونے کا نظام یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہونا تھی تو آسمان سے ایک شراٹے دار آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ حضرت حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول بھی فرما لیا۔ قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا تو قابیل نے حسد اور بغض کی وجہ سے کہا حابیل سے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آگے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، صرف مجھے تاریخ قربانی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا سلسلہ یہ نیا نہیں ہے، قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور نظام جو تھا شراٹے دار آگ آتی تھی جلا کر کے راکھ کر دیتی تھی، اور وہاں یہ فیصلہ ہو جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ نظام جو پچھلی امتوں میں چلا رہا تھا کہ زمین پر ہی فیصلہ کر دیا جاتا تھا کس کی قربانی قبول ہے اور کس کی ناقبول ہے، یہ نظام اس امت میں بدل دیا گیا۔ رحمت للعالمین کی رحمت کاملہ ایسی برسی
کہ اس نظام کو تبدیل کر دیا گیا. اب قربانی سب اسی امید پہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری قربانی قبول فرما لے گا، اور اسی امید پہ کرنا بھی چاہیے کہ اللہ قربانی کو قبول کر لے گا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر وہی نظام اسی امت میں چلتا تو آج آدمی رسوا ہو جاتا. آج جس کی قربانی قبول ہوتی وہ سینہ تان کے چلتا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی سماج میں نظر اٹھا کے نہیں چل سکتا تھا. لیکن یہ کرم مدینے والے تاجدار کا، ہمارے آقا کا، کہ ہمارے آقا نے اس امت سے اتنی رحمت کاملہ برسا دی کہ اس امت کو رسوا ہونے سے بھی بچا لیا. اب پڑھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو پہلو اٹھا کر کے دیکھیں گے اس میں میرے آقا کی رحمت تمہیں نظر آئے گی. ایسے رحمت بن کے آئے کہ اپنی امت کو رسوا ہونے سے بھی بچا لیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام بنایا ہے. وہی قربانی جو آدم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی تھی، جس کو اللہ نے ہر امت کے لیے بنایا ہوا تھا، اسی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ اب تم ہماری راہ میں قربانی پیش کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا کس چیز کی قربانی پیش کروں؟ حکم ہوا اس چیز کی قربانی پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں کہا گیا کہ تم ہماری بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو. بات کو مبہم رکھا گیا کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو اس کی قربانی ہماری راہ میں پیش کرو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نظر دوڑائی کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اسماعیل میرا بیٹا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلت کا حق ادا کرنے چلے ہیں. اللہ نے انہیں خلیل بنایا ہے تو پھر خلت کا حق بھی ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہو اسے تم اللہ کی راہ میں قربان کر دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارے تھے. اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل دیے. جو ہی چھری پھیرائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا آ گئی ابراہیم تم نے خلت کا حق ادا کر دیا ہے، اور ہم نے تمہیں جو خلیل بنایا تھا اسی بنا پر بنایا تھا کیونکہ ہم جو تمہیں حکم دیتے ہیں وہ تم پر وقت برلاتے ہو، اس پہ عمل کر لیتے ہو. تم نے اسماعیل کی قربانی پیش کر دی ہے، ہم نے قبول کر لی ہے، اب اس کی جگہ ایک میڑے کو قربان کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی. یہ درس دیا کہ قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ قربانی اس چیز کی کرنا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو. لیکن رحمت عالم کی رحمت دیکھیں کہ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام لاگو کر دیا کہ تمہیں اپنی اولاد کی نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں بے زبان چوپایوں کی قربانی پیش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم میری راہ میں قربانی پیش کرو تو اس چیز کی جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو. اور قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک چوپایا لایا جائے، ایک جانور لایا جائے اور اسے لا کر کے قربان کر دیا جائے، بلکہ قربانی کا مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درس دیا اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری چلا کر کہ جہاں تم چوپائے کی قربانی کرنے چلو تو وہاں اپنی خواہشات کی قربانی بھی کر دینا، کیونکہ مجھے میرا بیٹا سب سے زیادہ پیارا تھا، میں نے اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے. یعنی چوپایا تو قربان کرنا ہی کرنا ہے، وہیں پہ اپنی خواہشات بھی قربان کر دینا ہے، وہیں پہ ریاکاری بھی قربان کر دینا ہے. یہ نہ ہو
کہ بہترین چوپایا لائیں اور صرف یہ نیت ہو کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے فلاں صاحب بڑا مہنگا جانور لائے، فلاں صاحب کا جانور بہت مہنگا ہے، اور وہ تو اکیلے قربانی کر رہے ہیں، ان کے جانور کی تو بات کیا ہے، بڑا لاکھوں میں سے لے کے آئے ہیں۔ ریاکاری کو بھی قربان کر دیجئے، جہاں جانور کے گلے پہ چھری چل جائے وہیں آپ کی خواہشات پہ بھی چھری چل جانا چاہیے۔ بقرعید کا مطلب، قربانی کا مطلب صرف چوپائے قربان کرنا نہیں، بلکہ ہمیں اپنی خواہشات بھی قربان کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ قربانی پیش کرو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی کا سلسلہ حابیل و قابیل سے چلا، لیکن نبی پاک سے جب پوچھا گیا قربانیاں کیا ہیں، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت قائم کر کے یہ بتا دیا کہ اچھے کاموں کی نسبت اچھے لوگوں کی طرف کرنا چاہیے، اور نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ کر کے بتایا کہ جب نسبت بڑے کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر نسبت کرنے والی چیز جس کی نسبت کی جائے وہ بھی عرفہ و اعلیٰ بن جاتی ہے۔ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ صحابہ اکرام کا بھی ہم پہ بڑا احسان ہے۔ اگر صرف ہم تک یہ حکم پہنچتا کہ قربانی کرو، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنے چلتا ہے تو اسے جب تک کوئی فائدہ دکھائی نہ دے اس کام میں دلچسپی نہیں لیتا ہے۔ صحابہ اکرام کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ ہم تو وہ کرتے جو آپ کہتے ہیں، آپ کہیں جنگ میں جاؤ ہم جاتے ہیں، سر کٹاؤ ہم کٹا دیتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا، لیکن یا رسول اللہ ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں ایسے لوگ ہوں جو کوئی کام کریں تو اس میں پہلے اپنا فائدہ دیکھیں۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ظاہر صحابہ اکرام کو اتنا کافی تھا کہ صحابہ تم قربانی کرو، آمنا صدقنا، لیکن انہوں نے پوچھا اس لیے تاکہ آنے والے لوگوں کو جواب مل جائے۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ تو صحابہ اکرام نے ہمارا یہ سوال بھی پورا کر دیا جو ہماری فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کرو، اور حضور کو خود حکم دیا گیا فصلی لربک وانحر، محبوب نماز پڑھو اور اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں کی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی 2 مینڈوں کی، ایک پہ چھری پھرائی تو حضور نے عرض کی مولا اس کو میری جانب سے قبول فرما لے، اور ایک پہ چھری پھرائی تو حضور نے فرمایا یا اللہ اس کو میری جانب سے، میری آل کی جانب سے اور میرے امتیوں کی جانب سے قبول فرما لے۔ اس بات پہ اگر آپ سبحان اللہ بول دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، حضور نے قربانی کی، عرض کیا یا اللہ یہ قربانی میرے ان امتیوں کی طرف سے قبول فرما جو امتی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔
ہمارے آقا کو ہمارا کتنا خیال ہے؟ خیال اتنا ہے کہ حضور کو معلوم جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، وہ تو قربانی کر ہی لیں گے، انہیں تو بالوں کے برابر نیکیاں بھی مل جائیں گی، وہ میدان محشر میں اس چوپائے پہ بیٹھ کے جہنم کو عبور بھی کر لیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ قربانی کے جانور کو ان کے نیک اعمال میں رکھ کر کے ترازو کو بھاری کر دیا جائے گا، لیکن میرا وہ غریب امتی جس کے پاس نصاب نہیں ہوگا، میرا وہ غریب امتی جو قربانی نہیں کر سکے گا، اس کے دل میں تمنا جاگے گی، کاش اللہ مجھے اتنا دے دیتا کہ میں بھی قربانی کرتا اور میں بھی اتنا ثواب حاصل کر لیتا۔ تو غریب امتی فکر نہ کرے، ہمارے آقا نے قربانی پہلے ہی کر دی ہے ان غریب امتیوں کی جانب سے جو نصاب نہیں رکھتے اور قربانی کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ میرے آقا کتنا خیال فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہوں غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ وہ تو ہمیں ہر وقت یاد کرتے ہیں، قربانی کریں تو ہمیں یاد کریں، اللہ کے قرب میں جائیں تو ہمیں یاد کریں، اپنی لحظ مبارک میں جائیں تو ہمیں یاد کریں، غار حرا میں ہو تو ہمیں یاد کریں، ہر جگہ آقا نے ہمیں یاد کیا، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ہر وقت اپنے آقا کو یاد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور قرآن میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو ہمارے آقا نے قربانی کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قربانی کریں۔ سنت ابیکم ابراہیم یہ تو ادا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ہم آج سے یہ نیت بھی کر لیں کہ ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا نے بھی قربانی کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 2 مینڈوں کی قربانی کی، ایک اپنی جانب سے اور ایک حضور کی جانب سے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ دوسرا آپ نے حضور کی جانب سے کیوں کیا؟ تو ارشاد فرمایا میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم قربانی کرو تو ایک میری جانب سے بھی قربانی کر دینا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی نیک آدمی کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔